باقی لوگوں کو کوئی بے چینی اگر نہ ہو تو نہ ہو، مسلمانوں کو بے چینی ہے۔ اگر کوئی یونیفارم سول کوڈ کے نام پر اس میں کوئی بنیادی تبدیلی کر دیتا ہے پرسنل لا کے اندر میں، تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی مسودہ آئے اس کے بعد جواب دیا جائے، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے نزدیک تو مسودے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کوئی ایسی تبدیلی اگر یونیفارم سول کوڈ کے نام پر کی گئی جو شریعت میں براہ راست مداخلت ہوگی تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ ٹرائبلز کو آپ ایگزمپ کر رہے ہیں، آپ کرسچنز کو نارتھ ایسٹ کے ایگزمپ کر رہے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو کیوں ایگزمپ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ جو جینڈر جسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، اسلام بنیادی طور پر ایک جسٹس کی بات کرتا ہے، وہ مساوات کی بات نہیں کرتا۔ تو گھر چلانے کی ذمہ داری عورت پر بالکل بھی نہیں ہے۔ گھر چلانے کی پوری ذمہ داری اسلام میں مرد پر عائد کی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہم نے یہ جو ٹائم مانگا تھا لا کمیشن سے، اس میں ہم چاہتے تھے کہ پرسنلی ان سے بات ہو۔ تو کل ہم نے تقریباً 2 گھنٹے بات کی ہے لا کمیشن کے پورے کمیشن کے ساتھ میں۔ ہم لوگوں نے یہ صاف کر دیا کہ یو سی سی ہندوستان کی ضرورت نہیں ہے، اور یو سی سی بی جے پی کا ایجنڈا ضرور ہو سکتی ہے لیکن ہندوستان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک مختلف مذاہب، طبقات اور تہذیبوں کا ملک ہے، اور ہر تہذیب کا اپنا ایک کلچر ہے، اس کا ایک رواج ہے، اس کا ایک کسٹم ہے، اس کے طور طریقے شادی بیاہ کے۔ تو یہ ڈائیورسٹی جو ہے اس ملک کی خاص پہچان ہے، تو اس ڈائیورسٹی کو ڈسٹرب کرنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، قانون شریعت انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے، اور اس قانون میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ قانون شریعت کے 2 آسپیکٹ ہیں، 2 اس کے الگ الگ وہ ہے۔ ایک تو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے ایک حصہ، اور ایک حصہ وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہادات ہے علماء کے۔ تو اجتہادات کے اندر وقت کے لحاظ سے تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن قانون یعنی جو حصہ قرآن سنت پر بیسڈ ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنے کے نہ ہم مجاز ہیں نہ کوئی اور مجاز ہے۔ تو ہم نے کہا کوئی ایسی تبدیلی اگر یونیفارم سول کوڈ کے نام پر کی گئی جو شریعت میں براہ راست مداخلت ہوگی تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک بات تو ہم نے یہ صاف کہی۔ دوسری بات ہم نے یہ صاف کی کہ کمیشن کے پاس کیا بنیادیں ہیں یونیفارم سول کوڈ کے لیے؟ کیا آپ نے کوئی سروے کروایا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ڈاٹا ہے؟ تو یعنی کمیشن نے اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں کہی۔ پھر ہم نے یہ بات کہی کہ جب آپ قبائلیوں کو یعنی ٹرائبلز کو آپ ایگزمپ کر رہے ہیں، آپ کرسچنز کو نارتھ ایسٹ کے ایگزمپ کر رہے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو کیوں ایگزمپ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کسی آدمی کو مذہبی پرسنل لا پسند نہیں ہے، وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے یہاں قانون موجود ہے۔ جو اسپیشل میرج ایکٹ ہے وہ ایک سیکولر میرج ایکٹ ہے، وہ جو آدمی پرسنل لا سے گورن نہیں ہونا چاہتا ہے وہ وہاں جا کے شادی کر لے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے یونیفارم سول کوڈ کی؟ چوتھی بات ہم نے یہ کہی کہ کیا بنیادیں ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں، جو کون سی ایسی چیزیں جس میں آپ کے خیال سے آپ کو کوئی وہ ہے یعنی تحفظ ہے یا آپ کو کوئی ریزرویشن ہے، تو ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ پہلے جو لا کمیشن تھا 21 اس نے ہمارے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی، ہم نے اس کا جواب دیا تھا۔ تو آپ کے پاس میں کیا چیز ہے مسلمانوں سے متعلق جو پرسنل لا ہے اس میں کون سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے 4 باتیں رکھی ہمارے سامنے۔ ایک بات انہوں نے یہ رکھی کہ صاحب آپ کے یہاں متع میرج اور حلالہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ شادی کی کوئی ایج آپ کے یہاں پرسکرائبڈ ہے کیا؟ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جینڈر جسٹس کے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ تو ہم نے اس سب کا جواب دیا۔ پہلی بات ہم نے یہ کہا کہ جہاں تک متع میرج کا تعلق ہے وہ اب ڈسٹنکٹ ہو گئی، اس میں تو کوئی کسی معاشرے کے اندر متع میرج پائی نہیں جاتی، نہ ہندوستان کے شیعہ نہ ایران کے شیعہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو جو چیز ختم ہو گئی ہے تو اس پر کیا معاملہ ہے؟ اسی طرح سے دوسری بات انہوں نے شادی کی ایج کے بارے میں کہی، تو اس کے بارے میں ہمارے طرف سے جواب دیا گیا کہ اسلام نے شادی کی کوئی ایج پرسکرائب نہیں کی ہے، صرف شادی کے لیے ایک شرط یہ رکھی ہے کہ اگر دونوں شادی کے تقاضے پورے کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو وہ شادی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں پیورٹی بھی ہے۔ ایک بات یہ کہ دونوں بالغ ہو اور پھر ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھی بات ہم نے یہ کہی کہ صاحب یہ جو جینڈر جسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، اسلام بنیادی طور پر ایک جسٹس کی بات کرتا ہے، وہ مساوات کی بات نہیں کرتا ہے کہ مرد عورت کے برابر کے حقوق ہیں، یعنی
وراثت کے معاملے میں، وہ یہ کہتا ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے حساب سے اس پر وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو گھر چلانے کی ذمہ داری عورت پر بالکل بھی نہیں ہے. گھر چلانے کی پوری ذمہ داری اسلام میں مرد پر عائد کی ہے. مرد اپنی بچوں کی کفالت کرے گا، مرد اپنی بیوی کی کفالت کرے گا، مرد اپنے ماں باپ کی کفالت کرے گا. جہاں تک عورت اگر وہ جاب کر رہی ہو، ملازمت کر رہی ہو، یا اس کے پاس پراپرٹی ہو، تب بھی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گھر چلانے کے لیے پیسہ دے. وہ اپنی پراپرٹی میں خرچ کرنے کی پوری طرح مکلف ہے، پوری طرح مجاز ہے. تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اس لیے گھر چلانے کی چونکہ ایڈیشنل ریسپانسبلٹی مرد پر عائد ہوتی ہے، اس لیے مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے پراپرٹی. لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر وقت بیوی کو عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے، اس لیے کہ عورت کی پوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اگر وہ بیٹی ہے تو کیا ملے گا، اور اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کو کیا ملے گا. بیٹے کے خدا نخواستہ اگر مر جاتا ہے زندگی میں تو اس کے بعد اس کو بیٹے کی پراپرٹی میں کیا ملے گا، بھائی کی پراپرٹی میں کیا حصہ ملے گا. تو یہ سب حصے متعین ہے شریعت میں. یعنی بھائی کی جائیداد میں بھی بہن کا حصہ ہے، بیٹے کی جائیداد میں بھی ماں کا حصہ ہے، اور آپ کے شوہر کی جائیداد میں بھی بیوی کا حصہ ہے. تو یہ کہ تو عورت کو ہر جگہ سے حصہ ملتا ہے. یہ کہنا، اور پھر عورت کی پوزیشن پر، یعنی اگر وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ یعنی مطلب یہ پوزیشن جو الگ الگ ہیں، ان پوزیشن کے مطابق اس کی حصہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، برابر بھی ہوتا ہے. اچھا، ایک مہم چل رہی تھی کہ اس پہ اپنا گروتھ درج کرائے، واٹس ایپ پہ کافی آ رہا ہے. کیا درج ہے؟ ایک مہم چل رہی تھی کہ اس پہ UCC کے پہ جا کر کے بائر کوڈ ایک آ رہا تھا، QR کوڈ، کہ اس پر جا کر کے اپنا گروتھ درج کرائے کہ ہمیں UCC نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک مہم واٹس ایپ پہ خالد صاحب رحمانی صاحب دوارا چلائی جائے. ٹھیک ہے، چلائیے. پھر یہ آیوجن کرنا، پھر یہ بھی کہا گیا بیچ میں کہ جب تک ڈرافٹ نہیں آئے گا تب تک ہم کچھ نہیں کہیں بول سکتے اس کے بارے میں. پھر UCC کے لیے پھر ہوٹل میں میٹنگ کرنا، پھر لا کمیشن سے ملنے جانا، یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لا کمیشن نے ہی اوپینین مانگا تھا، پورے ملک کے لوگوں سے مانگا تھا، مانگا. ہم نے صرف مسلمانوں سے یہ کہا کہ لا کمیشن کو آپ جواب دیجیے، اور جو جواب آپ دیں گے اس کی ایک کاپی ہم کو بھیجیے. اسی لیے QR کوڈ جو دیا گیا تھا وہ اس کے لیے تھا کہ وہ ہمارے پاس بھی کاپی آئے. تو ہم نے ہمارے ذریعے سے تقریباً 70 لاکھ لوگوں نے لا کمیشن کو جواب دیا ہے. ایک بات تو یہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے. تو وہ تو ہم نے کمیشن کی مدد کی ہے اس معاملے میں. کمیشن نے مانگی تھی رائے، ہم نے رائے دلوائی لوگوں سے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، ہمارے لیے اسلامی قانون جو ہے، مسلم پرسنل لا جو ہے، وہ قانون شریعت جو ہے، وہ ہمارے لیے باقی لوگوں کے لیے شاید اپنے مذہب کے مطابق اتنا اہم نہ ہو ان کا قانون شریعت یا ان کا پرسنل لا. لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلم پرسنل لا تو ہماری شناخت کا حصہ ہے. مسلم پرسنل لا تو جو ہے وہ ہمارا اللہ اور رسول کی طرف سے دیا ہوا قانون ہے. تو اس میں کوئی مداخلت ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنا موقف رکھنا ہے. باقی لوگوں کو کوئی بے چینی اگر نہ ہو تو نہ ہو، مسلمانوں کو بے چینی ہے. اگر کوئی یونیفارم سول کوڈ کے نام پر اس میں کوئی بنیادی تبدیلی کر دیتا ہے پرسنل لا کے اندر میں، تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ بلا وجہ کا یہ ایک ہوا کھڑا دیا جا رہا ہے لوک سبھا چناؤ سے پہلے، کہ ایسا کچھ امید نہیں ہے، کیونکہ لا کمیشن نے خود کہا تھا 4 سال پہلے کہ ابھی اس دیش میں UCC لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، کچھ سدھار کی ضرورت ہے سماج میں، وہ پورے سماج کے لیے کہا. تو پھر اچانک سے کیا ضرورت آتی ہے کہ اس طرح کا مدعا پھر سے کھڑا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہم نے یہی بات کمیشن کے سامنے رکھی تھی کہ جب 21 لا کمیشن نے ایک بات اسپشٹ طور پہ کہہ دی ہے کہ UCC نائدر ڈیزائربل نار پاسبل، نہ مطلوب ہے نہ ممکن ہے، تو پھر آپ نے دوبارہ یہ ایشو کو کیوں چھوڑا؟ تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کی ایک رپورٹ کا آدھا حصہ ہے. انہوں نے وہ پوری ایکسرسائز کو مکمل نہیں کیا ہے. پچھلے لا کمیشن نے، ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. پچھلے لا کمیشن نے کہنے کے باوجود بھی وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. یہ حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ انہوں نے لا کمیشن کو پھر سے ریفر کیا اس مسئلے کو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ 2024 کے الیکشن کو سامنے رکھ کر یہ ایشو اٹھایا گیا ہو، لیکن یہ ہم چاہے وہ 2024 کے الیکشن کو سامنے رکھ کے اٹھایا گیا ہو یا واقعی ان کی منشا بھی یہ ہو کہ وہ اس میں تبدیلی چاہتے ہیں، تو ہم تو خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں.
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی مسودہ آئے اس کے بعد جواب دیا جائے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. ہمارے نزدیک تو مسودے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مسودہ لانے کے بعد یہی کہیں گے نا اس میں سے کون سی چیز گھٹانا ہے کون سی چیز بڑھانا ہے. ہمارے نزدیک تو کوئی چیز نہ بڑھانا ہے کوئی چیز گھٹانا ہے قانون شریعت میں. تو اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے، اور پھر یہ بات کہنا کہ وہ صرف الیکشن اسٹنٹ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر الیکشن اسٹنٹ ہوتا تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے مسلمانوں کے درمیان میں. اگر کوئی مسئلہ مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، مسجدوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، لفظ جہاد کے واقعات ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کی شناخت کو یا ان کی آئیڈینٹی کو متاثر کرنے کے لیے تو بیدار پہ حملے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہم کو الیکشن میں مل جائے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ مسلمانوں کی شناخت کو، اس کی آئیڈینٹی کو ڈسٹرب کیا جائے. تو یہ کہنا کہ وہ صرف الیکشن کا اسٹنٹ ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ایون سپوز وہ الیکشن کا بھی اسٹنٹ ہے تو ہمارے طرف سے تو ہم نے کوئی سڑک کے اوپر مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے کوئی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ وہ ریلی نکالیں، دھرنا کریں، پردرشن کریں. ہم نے تو لاء کمیشن کو جواب دیا اور لاء کمیشن بلایا تو سمجھا کہ اپنا موقف رکھا. اس سے زیادہ ہم نے کیا کیا. اچھا، اس سے UCC آنے سے شریعت میں کون کون سی چیزیں ہیں جو وائلیٹ ہو رہی ہیں، وائلیٹ کر رہا ہے؟ یہ تو UCC آنے پہ بتائیں گے ہم، اس لیے کہ ابھی تو ہم معلوم نہیں UCC میں کیا ہوگا. ابھی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ UCC میں کیا ہوگا جب تک یہ سامنے نہ آ جائے اس وقت تک ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن کچھ آپ ایک معمولی سی بھی تبدیلی کریں قانون شریعت میں وہ بھی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے.